There is a likelihood that India will attempt an incursion in Pakistan and will engage Pakistan militarily. کہ انڈین جو فورسز ہے وہ 30 سے 40 دن کے ایک سٹنٹ کے لیے بارڈر کے اوپر آ رہی ہے. پاکستان کے رکشا منتری خواجہ محمد آصف نے بڑا دعویٰ کیا ہے. خواجہ آصف نے کہا کہ پاکستان پر بھارت کبھی بھی حملہ کر سکتا ہے. اب پاکستان کے ڈیفنس منسٹر اس کو ری انفورس کر رہے ہیں کہ آنے والے 2 سے 4 دن میں جنگ چھڑ سکتی ہے. انہوں نے یہ کہا کہ جنگ بالکل قریب ہے اور بھارت نے ہماری آفر نہیں مانی. ساتھ ہی ان کا ایکس اکاؤنٹ بلاک کر دیا گیا ہے. ہندوستان نے دیکھ لیا ہے کہ ہمارے ریلیشن شپ اس وقت افغانستان کے ساتھ ایسے ہیں. بھارت نے معاہدہ کر لیا ہے تقریباً 26 نئے رافیل یہ فرانسیسی طیارے ہیں, جنگی لڑاکا طیارے ہیں. ਜੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ ਵਾਪਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਕੀਤਾ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਰਿਟੈਲੀਏਟਰੀ ਰਿਸਪੌਂਸ ਆਏਗਾ that will be crushing retaliatory response. کراچی کے قریب وہ اپنا بحری بیڑا لا چکے ہیں, ایئر کرافٹ کیریئر, وہاں پر نیول سائٹ کو انہوں نے ایکٹیویٹ کیا ہوا ہے, اور لائن آف کنٹرول پر تو پہلے ہی فائرنگ ہو رہی ہے. اور اس وقت ریڈ الرٹ جاری ہے. دیکھا جاتا ہے کہ کتنی دیر آپ یہ سٹریس جو ہے اس کو برداشت کر پاتے ہیں اور اس کے بعد پھر وہاں پر سٹرائک کیا جائے. ڈیفنس منسٹر خواجہ آصف کی طرف سے, اور وہ کہہ رہے ہیں کہ ابھی کافی بڑا خطرہ موجود ہے کہ انڈیا پاکستان پہ حملہ کر سکتا ہے اور کسی بھی وقت یہ. تو پاکستان کے ڈیفنس منسٹر صاحب جو اکثر ہیڈ لائنز میں رہتے ہیں بیکاز وہ کوئی نہ کوئی ایسی شرشری چھوڑ دیتے ہیں, جس طرح کہ اگلے دن انہوں نے شرشری چھوڑی تھی کہ پاکستان جو ہے وہ امریکہ کے لیے ڈرٹی کام کرتا رہا, یعنی کہ مجاہدین بناتا رہا, اور وہ ساری چیزیں جو ہیں اس وقت وہ انہوں نے کہیں. تو بہت سارا پاکستان کے اندر ان کے اوپر پریشر آیا کہ آپ کس طرح کی باتیں کر رہے ہیں, یہ ڈرٹی ورک. سوال یہ نہیں ہے کہ آپ ابھی کیا جو ہے وہ ماضی میں کرتے رہے ہیں, سوال یہ ہے کہ ابھی آپ نے جواب کیا دینا ہے. تو یہ ڈیفنس منسٹر صاحب جو ہیں وہ آپ کو پتہ ہے پرانے نواز شریف صاحب کے دوست ہیں. آج انہوں نے ایک نئی بات شروع کر دی ہے, بڑی امپورٹنٹ ہے. انہوں نے رائٹرز کو آئی تھنک انٹرویو دی ہے ابھی, جسٹ ناؤ ایز آئی ایم اسپیکنگ. انہوں نے کہا دیر از اے تھریٹ, ملٹری انکرجن کا تھریٹ ہے اگلے 2-3 دن بڑے اہم ہے. یہ انٹرویو انہوں نے رائٹرز کو دیا, اور یہ آپ سمجھ لیں کہ یہ جو ظاہری بات ہے کشمیر کے اندر اٹیک ہوا جس میں 26 معصوم لوگوں کی جانیں گئیں. اب آپ دیکھیں کہ یہ جو جسے کہتے ہیں نا یہ سوال جو ڈیفنس منسٹر نے اس کا جو جواب دیا, اٹ مینز کہ ان کے پاس کچھ خبر ضرور موجود تھی, وہ ایکسپیکٹ کر رہے تھے, وہ اس چیز کو سمجھ رہے ہیں کہ یہ جو وہ نہ ہونی ہی ہونی ہے. something is imminent now. کوئی اسٹریٹجک ڈیسیژنس اس نے کہا کہ have to be taken, وہ یہ پاکستان نے کہا. اٹ مینس کہ انڈیا کے اندر بھی اسٹریٹجک ڈیسیژنس لیے جا چکے ہیں, پاکستان کے اندر بھی اسٹریٹجک ڈیسیژنس لیے جا چکے ہیں. انڈیا کے اندر آپ دیکھیں تو آج میں پڑھ رہا تھا بلکہ کہ انڈیا کی جو پارلیمنٹ ہے اس کی ڈیفنس کمیٹی کی ملاقات ہوئی ہے. پتہ یہ چلا کہ لارجلی انہوں نے کہا جی کہ بات جو ہے وہ یہ روٹین ملاقات ہے ڈیفنس ایکوزیشن کے حوالے سے and so on and so forth. لیکن ظاہری بات ہے کہ اس وقت سچویشن چل رہی ہے بھارت اور پاکستان کے بیچ میں, تو اس حوالے سے بھی بات ہوگی. اور جسے کہتے ہیں نا کہ سننے میں یہ آیا ہے کہ اگلے دن, یہ بھی میں نے دس از رپورٹڈ ان انڈیا, کہ جو سی ڈی ایس ہیں انیل چوہان صاحب, ان کی جو ڈیفنس منسٹر جو ہیں انڈیا کے راجناتھ سنگھ, ان سے ملاقات ہوئی ہے, اور اس ملاقات میں انہوں نے یہ کچھ بتایا کہ ان کی پریپیئرڈنس کیا ہے, وہ کیا سوچ رہے ہیں, کیا ہوا ہے. ٹھیک ہے جی. سو یہ کیبنٹ کمیٹی آن سیکیورٹی کی بھی ملاقات ہو چکی ہے, آپ کو یاد ہے, جس میں بہترین جو پہلے فیصلے کیے گئے تھے. اور دوسری بات یہ ہے کہ کچھ اس طرح کے بھی فیصلے لیے جا رہے ہیں جو شاید پاکستان ایکسپیکٹ کر رہا ہے. میں اگر فار ایگزامپل اف آئی ایم انٹو دا سسٹم, مجھے کوئی بندہ کہ مجھے تو ایسے لگتا ہے کہ یہ جو سائلنس ہے نا انڈیا کی, دیٹ از تھریٹ, دیٹ کریٹس فیئر. دیکھیں سوال یہ نہیں ہے کہ پاکستان جواب نہیں دے سکتا, سوال یہ ہے کہ اف انڈیا ڈز سم تھنگ تو ایک پھر یو گیٹ انٹو ٹربل, آپ وہ پھر اس کے اوپر پھر سٹوری بنتی ہے.
جیسے 2019 میں پلوامہ پہ جب حملہ ہوا تو انڈیا نے اٹیک کیا تو وہ دنیا نے اس کو اس طرح پرسیو کیا, انہوں نے کہا جی انڈیا نے حملہ کر دیا, انٹرنیشنل بارڈر کو کراس کر دیا. ٹھیک ہے جی. سو اس طرح کی چیزیں جو ہیں وہ ہوئیں اور ہوئیں. ابھی کی جو پوزیشن ہے کہ جو پاکستان کے ڈیفنس منسٹر صاحب کہہ رہے ہیں, ٹھیک ہے جی, یہ چیز بتاتی ہے کہ سچویشن از ڈیلیکیٹ اور پاکستان اس وقت ہائی الرٹ پہ ہے. یہ پاکستان کے ڈیفنس منسٹر کہہ رہے ہیں, میں نہیں کہہ رہا. پاکستان کے ڈیفنس منسٹر کہہ رہے ہیں کہ دیر از اے ہائی الرٹ. اگر پاکستان کی ایگزسٹنس کو خطرہ ہوا, اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ if India damaged Pakistan enough, جو میں ریڈ کرتا ہوں ان کے اس کو, کہ if there is a direct threat to our existence, then it would use its arsenal of nuclear weapons. یہ انہوں نے اسٹیٹمنٹ رائٹرز کو دی. obviously یہ ایک آصف شہزاد صاحب ہیں جو کہ جرنلسٹ ہیں, who covers I think the Reuters in Pakistan, ان کو یہ انہوں نے انٹرویو جو ہے وہ دیا ہے. سو مجھے ایسا لگتا ہے کہ گورنمنٹ آف پاکستان یہ سوچ رہی ہے کہ کچھ ہونے والا ہے. اور دوسری بات ایک یہ بھی ہے کہ جس پیمانے پہ انڈین گورنمنٹ چیزوں کو لے گئی ہے, جس پیمانے پہ, اینڈ دین ابو آل جو انڈین سوسائٹی ہے دیٹ بلیوز اور دیٹ ہیز اے ہوپ, اینڈ دیٹ ہوپ از پرائم منسٹر مودی. وہ سمجھتے ہیں کہ وہ جسے کہتے ہیں نا, ایک بار بار لوگوں کو بتایا جا رہا ہے مودی کی گارنٹی. آپ نے سنا ہوگا یہ لفظ الفاظ وہاں پہ اکثر بولے جاتے ہیں جو الیکشن کے اندر, ڈبل انجن کی سرکار, اس طرح کر کے وہ ان کے کافی وہاں پہ لوکل جو ہے نا ورنیکولر میڈیا جو ہے وہ اس کو ایکسپلین کرتا رہتا ہے, بتاتا رہتا ہے. سو یہ جو مودی کی جو گارنٹی ہے نا, دیٹ آلسو کم ان ٹرمز, وہ کہتے ہیں جی دس از آلسو پریسٹیج, where they put it in terms of economic development, social growth, global relevance. They also speak in a sense کہ جی یہ جو انڈیا کی جو رسپیکٹ ہے that is also there. ٹھیک ہے جی. اور ظاہری بات ہے اس کو اب بہت سارے لوگ جو ہے وہ کر رہے ہیں کہ اب فار ایگزامپل نیوز ویک ایک ہے اخبار, اس نے کہا جی پاکستان fears imminent Indian attack, وارنز آف نیوکلیر رسپانس. حالانکہ جو رائٹرز نے خبر دی اس میں نیوکلیر رسپانس کا انہوں نے کوئی بات نہیں کی. انہوں نے اتنی بات کی کہ پاکستان کا ڈیفنس منسٹر جو ہے نا وہ یہ سمجھتا ہے کہ انڈیا کی جو ملٹری انکرجن ہے دیٹ از ایمننٹ, ہونی ہے. ان کیس انڈیا نہیں کرتا اس دفعہ, پاکستان کو کنفیوز رکھتا ہے. دیکھیں جی ان کیس انڈیا نہیں کرتا, دیر از اے پاسبلٹی نا کہ اچھا جی پاکستان تو سوچ رہا ہے تو کیا کرے, انہوں نے کہا اس دفعہ